میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سوچی ہو۔ انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز اذان تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں اذان کیا ہے؟ یہ نماز کی دعوت ہے اور دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے۔ جب آپ مسجد پہنچتے ہیں تو امام کی نماز شروع کرنے سے ٹھیک پہلے اذان جیسے الفاظ کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے جسے اقامت کہتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب نماز شروع ہونے والی ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ اذان کے الفاظ کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم سبھی نے خوش الحان اذانیں سنی ہیں، ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جب اذان سنتے ہیں تو وہ صرف کانوں سے نہیں، دل سے بھی متاثر ہوتے ہیں، روح کو چھو جاتی ہے۔ اس بھائی نے پوچھا یہ اذان کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں صحیح مطلب جاننا چاہتا ہوں۔ تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے اکبر ایک سپرلیٹو لفظ ہے، یعنی بڑا نہیں بلکہ زیادہ بڑا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو دراصل ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس چیز سے بڑا ہے جس میں تم ابھی مصروف ہو۔ تو آپ اصل میں بلند آواز سے اعلان کر رہے ہیں اللہ بڑا ہے۔ تو اس وقت جب آپ کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کام سے بڑا ہے جو تم اس وقت کر رہے ہو، اللہ تمہارے ہر مسئلے سے بڑا ہے، اللہ تمہارے کاروبار سے بڑا ہے، اللہ تمہاری مصروفیات، تمہارے خاندان، تمہاری الجھنوں سے بڑا ہے، لہٰذا سب کچھ چھوڑو اور نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب باقی الفاظ سنیں، میں انہیں تیزی سے بیان کرتا ہوں بغیر عربی کے، صرف ترجمہ اور وضاحت کے ساتھ۔ اللہ اس چیز سے بڑا ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، لہٰذا اسے چھوڑ دیجئے اور نماز کی طرف آئیے۔ پہلا اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اسی لیے اذان تمہیں آواز دیتی ہے سب چھوڑو اور نماز کے لیے آؤ۔ اب وقت ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تمہارے مسائل سے بڑا ہے، تمہارے مشغلے سے بڑا ہے، تمہاری زندگی کے ہر جانب سے بڑا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اگر تم واقعی مانتے ہو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو تم یقیناً یہ بھی مانو گے کہ اللہ تمہارے مسائلوں سے بڑا ہے۔ تم جو کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اور نماز کے لیے آؤ۔ اور اگر تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم یہ بھی مانو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو پھر لازمی طور پر تم یہ بھی مانو گے کہ اس وقت جو میں کر رہا ہوں اللہ اس سے بڑا ہے۔ اسے چھوڑیں اور نماز پڑھنے چلے جائیں۔ دیکھیں اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ ممکن ہے کہ کامیابی وہ نہ ہو جیسا میں سوچتا ہوں یا جیسا آپ سوچتے ہیں یا جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، اگر میرے پاس میری زندگی میں یہ چیز ہو یعنی اللہ سے تعلق، تو میں کامیاب ہوں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں اصل کامیابی کیا ہے؟ اگر میرے پاس ساری دنیا ہو لیکن اللہ سے میرا تعلق نہ ہو تو کیا میں کامیاب ہوں؟ آپ خود جواب دیں۔ اور اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو یا بہت تھوڑا ہو لیکن میرا اللہ سے خوبصورت تعلق ہو تو وہ مجھے سکون دیتا ہے۔ یہ سکون دل کا، روح کا، دماغ کا اور جسم کا ایک اندرونی حال ہوتا ہے، اور پھر وہ مجھے آخرت کی کامیابی دیتا ہے جو ہمیشہ کی ہے۔ تو اگر دنیا میں میرے پاس کچھ نہ بھی ہو لیکن اللہ کا قرب ہو تو میرے پاس وہ چیز ہے جو اصل کامیابی کہلاتی ہے۔ اسی لیے جیسے ہی ہم کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم فوراً دوبارہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، واقعی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اذان ہے جو ہمیں دن میں 5 بار دی جاتی ہے، جو دن میں 5 مرتبہ سننے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ کیا اس سے زیادہ طاقتور کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ 5 بار روزانہ ہمیں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صبح فجر میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اٹھنا مشکل لگتا ہے، میں نے آج جمعہ کے خطبے میں یہی بات کہی، ہم کہتے ہیں
नींद बहुत प्यारी है, रात देर तक जागे थे, मुश्किल है, थकावट है, लेकिन उस वक्त सोचो अल्लाहू अकबर, अल्लाह बड़ा है। किससे बड़ा है? तुम्हारी नींद से बड़ा है। उठो और नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह उस एहसास से बड़ा है जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारे मसाइल से बड़ा है। कुछ लोग जब परेशानी में होते हैं तो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम इंसान हैं, कभी थोड़ा अफसुर्दा हो जाते हैं, कभी दिल बैठ सा जाता है, कभी किसी से बात करने का दिल नहीं करता, खाने का भी दिल नहीं करता। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह उन सब चीजों से बड़ा है जो तुम इस वक्त झेल रहे हो। रब्बुल आलमीन तुम्हें पुकार रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। मैं कामयाब होना चाहता हूं, और अगर रब्बुल आलमीन ने मुझे किसी चीज से रोक दिया तो मैं उसे भी अपनी कामयाबी का हिस्सा समझूंगा। तो आज शाम में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी आप पर गुजर रही है, आपकी जद्दोजहद, आपकी मुश्किलात, जो कुछ भी है, बराए करम नमाज पर काम करें। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते तो शुरू करें। अगर कुछ नमाजें पढ़ते हैं और कुछ छोड़ देते हैं तो बेहतर बने, आप कर सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आप बहुत कमजोर हैं और बहुत दूर निकल चुके हैं तो ये शैतानी वसवसा है। अल्लाह आपको ताकत देगा। अल्लाह आपके ख्याल से भी ज्यादा करीब है। हिम्मत मत हारें, कभी भी हार मत माने।